محمد نبینا بنور هدینا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی فضیلت اور ان سے متعلق ایک واقعہ کے بارے میں جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب جنگ احد میں جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور اس کی خبر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو آپ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے کہ جب حضور کی ہی دانت نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اپنے منہ میں یہ دانت رہنے دیں۔ اب اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی حضرت اویس قرنی کو جب یہ خبر ملی کہ جنگ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو کیا واقعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے؟ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ صاحب مشکات المصابیح اپنی کتاب مشکات المصابیح بالکل آخر میں ایک باب باندھتے ہیں، دوسری جلد میں بالکل آخر میں ایک باب باندھتے ہیں، باب و ذکر الیمن و شام و ذکر اویس القرنی، ایک مکمل باب باندھتے ہیں۔ دو روایتیں میں وہاں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ دونوں روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور یاد رکھیے کہ میں دونوں روایتوں کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی روایت جس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اویس قرنی سے ملے تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرائیں۔ ایک روایت یہ۔ دوسری روایت کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود، حضرت عمر فاروق ہی سے مروی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر التابعین فرمایا، جس کو صاحب مشکات نے مشکات المصابیح کے اس باب میں خود ذکر کیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا کے کہتا، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر التابعین فرمایا۔ اب یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید اگر آپ سننا چاہیں گے ان کی شان میں، تو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر وقت میں صحابہ سے فرمایا، میرے پردہ کر جانے کے بعد میرا یہ پیرہن مبارک اویس قرنی کو دے دینا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرمائے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات پیرہن مبارک لے کر یمن کی طرف آئے۔ آپ لوگ یمن آئے اور آپ نے پوچھا تو کہا کہ نام سے تو واقف نہیں ہے، لگاؤ والوں نے کہا نام سے تو واقف نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آبادی سے دور ایک جنگل ہے جہاں ایک نوجوان رہتا ہے، ان کے ساتھ ایک بوڑھی اماں بھی ہے۔ یہ دونوں بزرگ وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر ان کو سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے۔ پھر یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے نام سلام پیغام بھیجا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت اویس قرنی کو پیرہن مبارک دیا جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیرہن مبارک کو لے کر کنارے چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس غلام فقیر کے نام یہ پیرہن مبارک آیا ہے، میں اس کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر فرد کو نہ بخش دے۔ ندا آتی ہے، آواز غیب سے ندا آتی ہے کہ میں نے اتنے ہزار کو بخش دیا۔ اویس قرنی عرض کرتے ہیں مولا ساری امت کو بخش دے۔ پھر آواز آتی ہے کہ اتنی کی تعداد اور بڑھا دی۔ پھر حضرت اویس قرنی عرض کرتے مولا تمام کی بخشش چاہتا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس قرنی کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے کہ آپ اس تعلق سے کچھ سنیں پہلے یہ سمجھ لیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا، لیکن آپ نے پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہری ملاقات نہیں کی۔ ظاہر ہے آپ کے دل میں بھی سوال آئے گا، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا۔ یہی سوال مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ملا تو پھر آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ نے ان کی زیارت کیوں نہیں کی؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا
تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل دیکھا ہم لوگوں نے۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ بتائیں ذرا حضور علیہ الصلاۃ کے ابرو مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے یا الگ تھے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اس سوال کو سننے کے بعد چپ ہو گئے۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ کے جمال جہاں آرا کا ایک مکمل نقشہ کھینچ کے بتایا ان لوگوں کے سامنے، حضور کے چہرے کی ایک مکمل تصویر کشی کی، اور ہو بھی کیوں نہ۔ پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ کے جمال جہاں آرا کا مکمل نقشہ اپنے کھینچ کے رکھا اور مکمل حضور علیہ الصلاۃ کی صورت کی اپنے تصویر کشی کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نقشہ کھینچنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ کے جمال جہاں آرا کی مکمل تصویر کشی کر دینا، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ اگرچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ سے ظاہری ملاقات نہیں کی، لیکن باطنی طور پر آپ حضور علیہ الصلاۃ سے بیعت تھے، حضور علیہ الصلاۃ سے آپ بیعت کیے ہوئے تھے۔ اب ایک سوال یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ کا زمانہ پایا، پھر بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ حضور کی زیارت سے آپ شرفیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنی زیادہ حضور سے محبت ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ حضور سے عشق ہونے کے باوجود حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو مشکات شریف کی جہاں یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین کہا، جہاں حضور علیہ الصلاۃ نے صحابہ سے یہ کہا کہ جب میں سے کوئی اویس قرنی سے ملے تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرائے، جہاں یہ بات ہے اسی جگہ پہ محشی نے ایک حاشیہ نقل کیا اور بتایا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے کو پانے کے باوجود، حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے کو پانے کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ سے حضرت اویس قرنی نے ملاقات اس لیے نہیں کی کہ آپ کے ساتھ آپ کی بوڑھی والدہ تھی جو بہت زیادہ ضعیف کمزور تھی، آپ کے لیے مجبوری تھی، ان کو ساتھ لے کر سفر کرنا یہ بھی مشکل تھا، ان کو چھوڑ کر کہیں جانا یہ بھی مشکل تھا۔ تو آپ نے اپنی ماں کی خدمت کے خاطر اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت نہیں کی۔ تمنا آپ کی بہت تھی، آرزویں آپ کی بہت تھی، لیکن آپ نے اپنی بوڑھی والدہ کی وجہ سے، اپنی ضعیف اور کمزور والدہ کی وجہ سے آپ نے حضور علیہ الصلاۃ ملاقات نہیں کی۔ یہ علت، یہ وجہ مشکات المصابیح کے حاشیے میں محشی نے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے ایک بات اور رکھیں، دل میں خیال آئے گا کہ صحابہ کرام کو آخر سرکار نے کیوں فرمایا کہ جب ان سے ملو تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤ؟ ظاہر ہے صحابی کا درجہ تابعی کے مقابلے میں بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ نے صحابہ سے کیوں کہا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ نے یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے پناہ عشق اور بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ نے حضرت اویس قرنی کی دل جوڑ صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جب تم لوگ جاؤ، تم میں سے کسی کی بھی ملاقات ہو اویس قرنی سے تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کراؤ۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہلے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے دل رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ نے کہ حضرت اویس قرنی کو یہ معلوم ہو کہ سرکار بھی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ نے صحابہ سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ملاقات کرے اویس قرنی تو اپنی مغفرت کی دعا کرائے۔ آخری بات یہ کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ سے بے پناہ عشق اور محبت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ سے متعلق واقعہ کہ جب حضور علیہ الصلاۃ کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اس کی خبر حضرت اویس قرنی کو پہنچی تو آپ نے سارے دانت توڑ دیے۔ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے اس واقعے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی بھی ذمہ دار اور معتبر مورخ یا مصنف نے اپنی کتاب میں اس طرح کا واقعہ نقل نہیں کیا۔ ہاں، کچھ غیر ذمہ دار، غیر معتبر لوگوں نے لکھا بھی اور اپنی تقریروں میں بیان بھی کیا، لیکن اگر حقیقت کی بات کریں تو اس واقعہ کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک من گڑھت اور بنا بنایا ہوا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنی محبت تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ حضور کا زمانہ آپ نے پایا پھر بھی آپ نے حضور علیہ الصلاۃ سے ملاقات نہیں کی، ایسا کیوں؟ تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا آپ دونوں سے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، بتائیں حضور علیہ الصلاۃ کے ابرو مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے یا الگ تھے؟ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اویس کرنی کا پلٹ کے یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھلے ظاہری ملاقات نہ ہوئی ہو سرکار سے، مگر یہ ہے کہ باطنی ملاقات ہوئی ہے، تبھی تو حضور کے چہرے کے نقشے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگرچہ ظاہری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ سے باطنی طور پر آپ بیعت بھی تھے اور آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔